اب آئیے تھوڑا سا آگے چلیں. آگے ہم چلتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں اور روایات صحیح سند سے موجود ہیں. میں نے اس کو کافی تفصیل سے بیان کیا ہے تبیان حق میں, اور صدیق بھائی نے بھی کافی اپنے کتابچوں میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے, اور بھی کافی علماء سے آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اور مسعود صاحب سب سے بڑی بات تاریخ الاسلام والمسلمین پڑھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی, اور آگے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی, تو آپ کو یہ ساری باتیں مل جائیں گی کہ مسلمین دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. مسند ابو یعلا میں فرقتین کے الفاظ مل گئے اللہ کے فضل سے, کیونکہ جب بات کرو نا کہتے ہیں یار یہ فرقے نہیں تھے. مسند ابو یعلا میں فرقتین کے الفاظ اس کے لیے بھی مل گئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کی جو دو جماعتیں تھیں ان کو فرقتین کہا گیا. صحابی نے خود کہا ہے فرقتین میں تقسیم ہوگا. اب کیا ہوا؟ کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے؟ الحمدللہ. ان سے اختلاف کرنے والے اور فرقے میں جانے والے آپ کے اصول کے تحت وہ کیا تھے؟ کیا تھے؟ دین سے خارج. نعوذ باللہ من ذالک. جماعت کا اصول تو یہی کہہ رہا ہے. سیاسی اختلاف آپ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اسلم بھائی جماعت کے نزدیک امیر سے سیاسی اختلاف کر کے بھی بندہ مرتد ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. کیوں؟ امیر کی اطاعت کا کتابچہ پڑھیں. امیر کی اطاعت کے کتابچے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جس نے امیر کی اطاعت سے بالش برابر بھی ہاتھ کھینچا اس نے اسلام کے پٹے کو اپنی گردن سے اتار کے پھینک دیا. مطلب کیا ہوا کہ امیر کی اطاعت سے اختلاف کیا ہوتا ہے؟ عقائد میں ہوتا ہے, سیاست میں ہوتا ہے, اس کے اخلاق پہ ہو سکتا ہے, اس کے مالی مسئلے پہ ہو سکتا ہے, اس کے کردار پہ ہو سکتا ہے, اس کی باتوں پہ ہو سکتا ہے. بھائی مجھے امیر صاحب پسند نہیں ہے, اتنی بات کر دی, چلو جی. زندہ مثال ہے شاہ فیصل والے. ہاں زندہ مثال ہے بالکل. وہ عقائد ان دین سے کے یہ اسلم بھائی انہی لوگوں میں تھے جب فس کے نکاح پر الگ ہوئے تھے, یہ ان کے شروع کے لوگوں میں سے. آپ کو کیا سمجھا جاتا تھا جماعت میں؟ میں نے خود مرتد کہا ہے آپ لوگوں کو, یار کیا دور جا رہے ہیں آپ. ساجد بھائی کو نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کرے, میں ان سب سے معافیاں مانگ چکا ہوں. ان سب کو میں نے مرتد کہا ہے, جماعت المرتدین کہا ہے میں نے. کتنا خوفناک لفظ ہے. کیوں؟ ذہن سازی ایسی کی گئی ہے. اب توبہ کر رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, آپ سب سے بھی مانگ رہے ہیں, بھائی معاف کر دینا, پتہ نہیں تھا یہ کیا ہم سے نکل گیا, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا ہم نے. یہ جو الفاظ ہیں جو امیر کی اطاعت سے بالش پر بھی ہاتھ کھینچا, وہ اس نے اسلام کو پٹا کر دیا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں نا اپنی طرف سے تو نہیں. جی جی حدیث کے الفاظ ہیں. مطلب یہ حدیث کو بھی سمجھایا, ہمیں بھی سمجھانے میں آسانی. ہاں دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ چلیں اس کو یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اسلم بھائی آپ کی بات مزید کوئی واضح کرنی ہے, کچھ رہ گئے اس میں؟ مطلب یہی سمجھ میں آئی ہے جو آپ نے سمجھایا ہے کہ بھائی سنت کو پکڑنا ہے. سنت کو پکڑنا. یہ دیکھنا حنفی شافعی مالکی اگر سنت پر چل رہے ہیں تو آپ, ان کے بیچ اور کس حد تک, کس حد تک, یہ سوال ہے. میں اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہوں. مجھے مختلف تنظیموں کی طرف سے لوگ بلانے آتے ہیں, یار آپ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں, آپ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں, آپ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں. یہ فواد بھائی بیٹھے ہوئے, ان کو بھی میں نے یہ بات سمجھائی. میں نے کہا فواد بھائی کسی بھی تنظیم میں نہیں جانا, کسی بھی تنظیم میں نہیں جانا. آپ نے اللہ رسول کی بات کرنی ہے, مسجد میں نماز ادا کرنی ہے, سنت کے مطابق جو چل رہا ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, سورہ مائدہ کی آیت کے تحت آپ نے تقوی اور نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے, گناہ اور نافرمانی کے کام میں پیچھے ہٹ جانا ہے. بھائی جان میں اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. آپ نے اب کیا کرنا ہے, آپ اپنے گھر کے پاس جو آپ کو مسجد ملتی ہے, سنت کے مطابق نماز ہوتی ہے, آپ وہاں جائیں نمازیں ادا کریں. ان کو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہیں, وہ مسجد بنا رہے ہیں, نیکی کا کام کر رہے ہیں, آپ تعاون کریں. انہوں نے اگر آپ سے کہنا ہے بھائی ہماری پارٹی کا فلاں مسئلہ ہے, پارٹی کا یہ کام ہے, فلاں کرنا ہے, آپ نے کہا معذرت بھائی میں ان تنظیموں کے چکر میں نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بھی حافظ ابن حجر نے ابن بطال اور دوسری شروحات کی روشنی میں لکھا ہے کہ فاتزل تلک الفرقہ کلہا سے مراد یہ ہے کہ جب خلیفہ نہ ہو اور مسلمان یا مسلمین ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں, احزاب میں, احزاب مطلب آپ کو پتہ ہے سورہ احزاب کنفیڈریٹس کے لیے استعمال ہو, احزاب میں تقسیم ہو جائیں تو وہ ان میں سے کسی ایک کے بھی ساتھ نہ شامل ہو سوائے اس کے کہ وہ نیکی کا کام کرے تو اس میں ان کا ساتھ دے, برائی کے کام میں ان سے دور ہو جائے. الحمدللہ یہ آپ کے مسئلے کا واضح ترین حل ہے. آج ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں, مجھ سے بھی پوچھتے ہیں, بھائی آپ کسی نہ کسی جماعت میں تو ہوگے, کسی نہ کسی میں تو ہوگے. ہم کہتے ہیں کسی میں بھی نہیں, تو ہنستے ہیں, کہتے ہیں یہ کون سی بات ہوگی, کسی جماعت میں تو ہونا چاہیے. بھائی کیوں ہونا چاہیے؟ یہ تم نے ذہن بنا لیا کسی جماعت میں تو ہونا چاہیے. کس نے کہا جماعت میں ہونا چاہیے؟ اگر تم کہتے ہو کہ جماعت سے چمٹنا ہے تو بھائی اس سے مراد خلیفہ ہے.
جب ہوگا اور نہ چمٹے تو تم پکڑ لینا ہمیں آ کر کے، کیوں نہیں چمٹ رہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ حل ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ فرقہ اور یہ گروہ کا یہ ذرا سا تھوڑا سا اس پہ جو یہ کنفیوژن، یہ کنکلوژن ہے نا ان کا، ہاں کہ وہ فرقے کو، گروہ کو، یہ جو نا میں اس بات کو بیچ میں رہ گئی، بات کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ فرقہ جو ہے جماعت کے اصول کے مطابق جس نے جماعت المسلمین نام کے علاوہ کوئی بھی تنظیم کا نام رکھا وہ فرقہ ہو گیا۔ صدیق بھائی نے پورا ایک لسٹ بنائی ہے، لمبی چوڑی لسٹ ہے، 400 500 250-300 اس میں دینی جماعتوں کے نام ہے، پھر سیاسی جماعتوں کے نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ 400 سے زیادہ تو ادھر میرے پاس ہی ہو گئے، دنیا بھر میں تلاش کروں گا تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی یا تمہارا فارمولا سچا؟ نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں سنتانی و سبعون فی النار، کہ 72 دوزخ میں جائیں گے، تم کہہ رہے ہو کہ 5000 پتہ نہیں کتنے ہو گئے۔ اچھا وہاں بھی فرقہ استعمال ہوا ہے، حدیث میں بھی فرقہ استعمال ہوا، 73 فرقے ہوں گے۔ جی جی، تو وہ ایک کو بھی تو فرقہ، وہ میں نے بتایا نا کہ تلبیس ابلیس کا مطالعہ کریں، اس میں 72 فرقوں کی نشاندہی کی گئی ہے، 6 بڑے ہیں، اس کے بعد 12 ان کے اندر سے نکلے، 72 ٹوٹل ہیں، وہ آج مختلف ناموں میں سے موجود ہیں ہمارے پاس۔ غنیت الطالبین عقائد بھی واضح کیے، میں سب کا بتا، 73 والے کو بھی فرقہ ہی بولا نا، فرقہ تو بولا لیکن جنت میں جانے والا، جیسے ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر کہا نا کہ سارے انسان خسارے میں۔ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو اللہ کو حاضر ناظر جانتے بولتے ہو، کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی، کہ فرقے کا مطلب گروہ نہیں ہے۔ دیکھیں فرقے کا مطلب، بات یہ ہے، کنفیوژن تو یہیں سے پیدا کر رہا ہے نا۔ بتا دیکھیں میری بات سنیں، اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں فرقے کے لفظ سے الرجی ہو گئی ہے۔ صحیح بات ہے، کیا ہو گئی ہے؟ الرجی، بلکہ کرنٹ لگتا ہے۔ سورہ توبہ اٹھا کر دیکھیں، کیا الفاظ ہے؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين۔ ایسا کیوں نہ ہوا، مدینہ کے صحابہ سے اللہ پوچھ رہا ہے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تمہارے ہر فرقے میں سے ایک جماعت نکلتی جو دین سمجھنے جاتی؟ کس کو کہہ رہے اللہ فرقہ؟ ہمیں تو فرقہ سن کے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے جہنم میں ڈال دیا، کسی نے فرقہ کہہ دیا، فرقہ کہہ دیا۔ او بھائی یہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک فرقہ جہنم میں جائے مطلب اس سے گا۔ گروہ تو کسی اس سے مراد کوئی الرجک چیز نہیں ہے بھائی۔ فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، جماعت المسلمین، جنت میں جانے والی جماعت، اس کو بھی فرقہ کہا گیا ہے۔ فرقہ سن کے کرنٹ نہ لگ جائے، بس فرقہ سننے کے بعد یہ سوچیں یار یہ جنت میں جانے والے رستے پر چل رہا ہے یا جہنم میں جانے والے رستے پر چل رہا ہے۔ اگر جنت والے رستے پر ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، نہیں ہے تو میں اس سے دور ہوں، اتنی سی بات ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کسی کو جہنم میں بھیجنے کے۔ یہ ہم نے جو فوجداری جو ہے نا، خدائی فوجدار بنے ہوئے، میں کہتا ہوں اس کو خدائی فوجدار ہیں ہم لوگ، کہ اچھا یہ والا بھائی، ہم نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ایسے جملے سنے ہیں، قبر کے اوپر دفن کیا ہے ایک ابھی بندے کو جو جماعت میں نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں اب پتہ لگے گا، اب پتہ لگے گا۔ یہ ہمیں پتہ لگ گیا پہلے ہی کہ اندر اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ وہ ہماری جماعت میں نہیں تھا، اور ہماری جماعت میں ہو تو داڑھی بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ، نماز بھی نہ ہو، سب کچھ کر لے بھائی۔ 40 مسلمین نے جنازہ پڑھا ہے، 40 مسلمین نے بھائی شفاعت کی ہے اس کی، جنت میں جائے گئی۔ یہ ٹھیک ہے، ہاں وہ آیت میں آپ کو سنا دوں اقبال بھائی کو، تاکہ اولیاء کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں آپ کا۔ سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے 3 بتوں کا ذکر کیا ہے، اور وہاں پر فرمایا کہ میں سورہ نجم نکالوں، میرے پاس سورہ زمر اس وقت کھلی ہوئی، قرآن مجید ہے تو دے دیں یار، ایزی ہو جائے گا ذرا۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسری منات کو دیکھا؟ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تم تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، یعنی جو بت تم نے بنائے یہ بھی عورتیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو صرف نام ہیں جو تم نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ آگے فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ پیروی کرتے ہیں گمان کی، کس کی؟ گمان کی۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور حق جو ہے وہ گمان کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ سورہ زمر کی طرف آ گئے، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا قول نقل کیا ہے اور فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ یہ قرآن ہے بھائی، قرآن ہے بھائی، اللہ کے بندے، اس کو قیاس نہیں کہہ دینا، یہ قرآن ہے۔
جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھے ہیں اور ان اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. کون اللہ کے قریب کرتے ہیں؟ بتوں کی بات ہو رہی ہے نا. بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ سفارشی بناتے تھے، جیسے آج کا مزار پرست بناتا ہے کہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی ٹالتا نہیں ہے. تو ان کا بھی یہی عقیدہ تھا. آگے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا کہ یہ اولیاء تھے یا نہیں تھے تمہارے. یعنی قیامت کے دن تمہیں پتہ لگ جائے گا جب یہ جہنم میں جائیں گے. کون؟ بت بھی اور سارے پوجنے والے بھی. اولیاء کا جو تفصیل ہے قرآن مجید میں دو کے ساتھ آئی ہے، یعنی شیطان کے دوست اور رحمان کے دوست. یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ جی جی سلیمان کی دوست کی پیروی ہو سکتی ہے نا. شیطان کے دوست اور رحمان کے دوست. لیکن اس کا محل بھی الگ ہے. جی جی وہ جو محل ہے اس کا محل الگ ہے. ہر محل الگ ہے. تاج محل بھی الگ ہے، الگ ہے. سارے محل الگ ہیں، سب کے الگ. صدام حسین کا بھی الگ ہے. آپ نے غلط محل پر غلط چیز چسپاں کر دی. یہ محل نہیں، نہیں صحیح ہے صحیح. محل. نہیں محل اور محل دو الگ الگ چیزیں. آپ نے قرآن کی آیت مانگی، اولیاء کا ثبوت مانگا، میں نے بتوں کے لیے ثابت کر دیا، آپ پھر بھی آپ اس کو نہیں سمجھ اس سے رہے. مراد اولیاء جو وہاں لگتا ہے اس سے مراد یہ لوگ نہیں ہیں. میں نے آپ سے کہا مشرکین مکہ کے لیے آیت نازل ہوئی، مکی صورت ہے میرے بھائی، اس پہ غور تو کرو. اللہ کے بندے، اس زمانے میں کیا دیوبندی بریلوی عالم موجود تھے جن کی پیروی سے روکا؟ ہے اس کا اسی سے تو تعلق ہے، اور کس سے بنا رہے ہیں آپ؟ اس کا شان نزول ہے. شان نزول یہ ہے کہ وہ مکی صورت ہے. اتنی تو غور و فکر سے تھوڑا کام لیں. مکی صورت کی بات الگ ہے، شان نزول الگ ہے. شان نزول نہیں، نزول ہوتا ہے. شان نزول نہیں اچھا ہوتا. بات سنیں ایک منٹ. شاہد بھائی اور صدیق رضا بھائی، آپ لوگ اس وقت تھوڑا خاموش ہیں. اب آپ جو روشنی ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈال دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ جی جماعت المسلمین سے مراد خلافت ہے، اس کا ثبوت دیں. اب یہ کام محدثین کی رائے جو ہے ثبوت نہیں ہوتی ہے. بچے کو دیکھیں، پتہ ہے بھائی. یہ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا یہ کہ ثبوت نہیں ہے. تو چلو جو ثبوت سن لیں آپ کہہ رہے ہیں بغیر خلیفہ کے جماعت المسلمین. میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد خلافت ہے. نہیں، آپ تو تغیر، خلافت کا ثبوت دے دو. آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. اسلم بھائی آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ کہتے ہیں. آخر یہاں کیوں کچھ نہیں کہہ رہے؟ تو آپ پر ہم کتمان حق والی آیت فٹ کریں. دیکھو کتمان حق والی آیت فٹ کریں، حق کو چھپانے کا انجام. بھائی آپ کی ایک چھوٹی سی میں بات ان سب کو بتا دوں، پھر شاید ان کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا. میں 2018 میں حج پہ گیا تھا اور ان سے ملاقات ہوئی تھی. دعوت المسلمین نے ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر انتا 2 جگہ پہ تھا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت. ٹھیک ہے، سید الاستغفار. میں نے ان کو سید استغفار، میں نے ان کو 8 مختلف حدیثیں نکال کے دکھائی فون پہ کہ یار یہ دیکھو اس میں یہ الفاظ نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں ساری باتیں میں نے ان کو بتائی کہ بھائی کسی ایک میں بھی 2 دفعہ انتا نہیں ہے. انہوں نے کہا ساجد تمہیں عربی نہیں آتی. میں نے کہا ہاں مجھے نہیں آتی عربی. انہوں نے کہا تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. سید صاحب نے جو ہے وہ بالکل صحیح سمجھا اور انہوں نے اصل صحیح. میں بات پتہ کیا ہے، میں نے جو یہ بات کی تھی، ایک منٹ رک جاؤ. بات یہ ہے کہ میری پہلے سن لو پھر اس کے بعد بات کر لو. میں نے ان کو بتا دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا اچھا ایسا کرنا، اب اس پہ غور و فکر کرنا، جب تمہیں سمجھ آ گئے تو مجھے بتا دینا. اتفاق یہ ہوا کہ 2019 میں میرا پھر آنا ہو گیا ہے. میں پھر ان سے جا کے ملا. میں الحمدللہ کبھی کسی سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کرتا ہوں، تاوقت کے سامنے والا منقطع نہ کرتا. بہت اچھی بات ہے. میں ان کے پاس گیا ہے نا، یہ شاہد صاحب کے سامنے، یہ شاہد علی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں نے وہ حدیثیں دکھائی تھی. اب جب 1 سال کے بعد میں آیا تو مجھے کہنے لگے یار ساجد مسئلہ حل ہو گیا. کیا ہو گیا مسئلہ؟ کہنے لگے یار تم جو حدیثیں دکھا رہے تھے نا، الحمدللہ وہ انتا جو ہے وہ 2 دفعہ کہیں نہیں ہے. میں نے کہا الحمدللہ. میں نے کہا اقبال بھائی 1 سال میں 1 لفظ آپ نے یہ حدیث کا سمجھا ہے، تو اسلام پورا سمجھنے کے لیے تو بڑا ٹائم چاہیے ہوگا. ایک لفظ 1 سال میں تو نہیں، اور دین بھی آپ کیوں کر رہے ہو کوشش؟ میں اننیسسری ڈیبیٹ میں کسی سے بحث کرنا ہی نہیں چاہتا جی جی. کہ بلا وجہ پتہ نہیں میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ جس پہ اللہ پہ نہیں پکڑ کر لوں. اصل میں دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھنے کی پہلے کوشش سیکھیں. ہم نے سیکھا کتابچوں سے دی، نہیں اسی سے ہم نے خطبے دیے، اسی سے ہم نے تقریریں کی. اپنا موقع پیش کریں نا. آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت المسلمین سے خلافت نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہاں بتائیں. یہ بولتے ہیں کہ خلافت ہے، تو آپ ثبوت پیش کریں. یہ سوال اٹھا کر لے گئے، یہ الٹا سوال میں آیات پیش کروں گا، احادیث پیش کروں گا، ایک نہیں لائن لگا دوں گا انشاءاللہ، بے محل بھی نہیں ہوگی.
ایک ہوتا ہے میں بولوں کوئی سی بھی آیت پڑھ دوں، جیسے میں نے کتنی مطلب شاہد بھائی نے بھی پہلے پڑھی، پھر میں نے بتایا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پیروی کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. یہاں کہا جا رہا ہے جو مومنین کے راستے کی پیروی نہیں کرے گا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی انابت کیے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع لائے ہوئے، اللہ کی طرف تعلق جوڑے ہوئے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے راستے کی پیروی کرنی ہے. اللہ حکم دے رہا ہے تو پھر یہ ولا تتبعوا من دونی اولیاء، کفار کے علماء کے لیے، احبار اور رہبان کے لیے، مشرکین کے سردار کے لیے، چونکہ مکی آیت ہے، سب سے پہلے تو اس کا لحاظ رکھا جائے گا نا کہ مکی آیات ہیں تو اس میں کہا جا رہا ہے اولیاء کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اسلام دشمن عناصر تھے، سرداران قریش تھے، جو لوگوں کو روکتے تھے. پھر ان کی بھی پھر اور آیات ہم پڑھ دیں گے قرآن سے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سورہ جن کے آیت، مساجد اللہ کا گھر ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جب اللہ کا بندہ کھڑے ہو کر اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف پکار رہا ہوتا ہے یا اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے اللہ کی مدد، تو یہ اس پہ ٹوٹ پل پڑنے کو تیار ہوتے ہیں، ٹوٹ پڑنے کو، پل پڑنے کو تیار ہوتے ہیں. پھر بھی ہم آیات دکھائیں گے کہ دیکھو یہ مشرکین مکہ اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے، اللہ کی عبادت سے روکنے والے تھے، یہ اولیاء ہیں جن کی پیروی ممنوع ہے. اولیاء و شیاطین والی آیت اگر آپ پڑھتے ہیں کہ اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں، اولیاء شیاطین بھی ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہیں کہ ہاں اولیاء اللہ کی پیروی کا تو حکم دیا گیا نا، سبیل المومنین کی آیت موجود ہے. اولیاء و شیطان مراد ہے اس سے یہاں پہ، جو شیاطین کی پیروی کرنے والے. پھر ایک انفرادی رائے ہوتی ہے، ایک اجماعی رائے ہوتی ہے. اجماعی رائے کے بارے میں حدیث موجود ہے اجماعی رائے کے بارے میں کہ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ ابدا، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. 1400 سال میں بہت صحابہ سے لے کر حذیفہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے پھر دیگر صحابہ سے لے کر کے محدثین تک، پچھلے صدیوں تک یہی معنی کیا جاتا رہا ہے. جماعت المسلمین کے اپنے لٹریچر کے اندر اب تک بتا رہے ہیں، وہ تلزم و جواز خلافت میں لکھی ہوئی حدیث، اور حکومت ترجمہ مسعود احمد صاحب بھی کرتے رہے. 1995 میں جماعت کھڑی، 1395 1975 میں جماعت کھڑی کر دینے کے بعد بھی اسلامی حکومت ترجمہ کرتے رہے. اولو الامر کی آیات آپ دیکھیں وہاں پہ منہاج المسلمین میں اگر وہ نقل کی ہوئی ہیں تو وہاں پہ اس سے امیر کی اطاعت ثابت کر رہے ہیں. تفسیر قرآن عزیز میں آپ دیکھیں وہاں وہ اسلامی حکومت بن جاتا ہے. مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا تفسیر قرآن عزیز میں، انہی آیات کو فواد بھائی آپ لوگ چیک کریں پلیز. میں کہتا ہوں آپ، افسوس کی بات یہ ہے کہ جماعت المسلمین میں 45 سال جو رہے نا، انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہے تفسیر. مسعود صاحب کی بھی نہیں پڑھی. سارے جوابات آپ کو خود اس کے اندر مسعود احمد صاحب نے اسلامی حکومت لکھا ہوا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس آیت کو دیکھ لیں آپ، یا وہ والی آیت وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ. یہاں ردو کا لفظ ہے، ردو نہیں ہے یہاں، وہاں ردو ہے. اگر یہ لوٹا دیں اللہ کی طرف، رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اپنے اولو الامر کی طرف. یہاں اولو الامر کے معنی اسلامی حکومت مسعود احمد صاحب نے کیے ہوئے. ہم اگر امام کے معنی، امر کے معنی، امیر کے معنی، حکمران کرتے ہیں تو ہم آیات دکھاتے ہیں، احادیث دکھاتے ہیں، مسعود احمد صاحب کا فارم دکھاتے ہیں کہ مسعود احمد صاحب نے بھی ان آیات کا یہی مطلب لیا. بھائی جن پر آپ کو اتنا اعتماد ہے نا، اس آیت اور اس حدیث کا مطلب سید مسعود احمد صاحب نے بھی یہی بیان کیا ہے. تو آیات کے ساتھ احادیث، صحابہ کا فارم، محدثین کا فارم، آپ کی کتابیں جو آپ کے گھر کی کتابیں جن کا انکار کفر ہے، اس میں بھی اسلامی حکومت لکھا ہوا ہے کئی آیات میں. اچھا، ایک حدیث اللہ کی فرماتے ہیں 3 باتیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں مومن کا قلب خیانت نہیں کرتا: عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا، عمرہ کی اطاعت کرنا، اور جماعت المسلمین سے چمٹے رہنا. تو اس وقت مطلب جماعت المسلمین اس وقت موجود نہیں، جماعت المسلمین اس وقت جی نہیں ہے، نہیں، جماعت المسلمین موجود نہیں ہے. اور الفاظ عربی کے پڑھے ہیں، وَالطَّاعَةُ. نہیں، سب سے تو افسوس کی بات یہ ہے اشتیاق صاحب نے وَالطَّاعَةُ لِذَوِي الْأَمْرِ کے لفظ ہے نا، اولو الامر والی بات آ گئی نا. بعض جگہ پہ اشتیاق صاحب کا جو کتابچہ ہے نا، اس میں اسی حدیث کے اندر اولو الامر کے لفظ بھی ہیں، وولاۃ الامر کے لفظ بھی ہیں، تو مناصحۃ للمسلمین کے لفظ بھی ہیں. مناصحۃ للمسلمین کے علاوہ تلزم جماعت یعنی ولزوم جماعت المسلمین کے لفظ بھی ہیں. اب اسی یہ جو حدیث ہے، یعنی کہ یہ جو انہوں نے نقل کی ہوئی ہے وَالطَّاعَةُ لِذَوِي الْأَمْرِ، تو اولو الامر کس کو کہتے ہیں آپ قرآن سے پوچھیں گے، حدیث سے پوچھیں گے نا سب سے پہلے. میں نے اس میں بہت وضاحت سے نقل کیا، آپ پڑھیے گا انشاءاللہ. تو یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے. آپ قرآن شریف اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ لوٹائیں اللہ اور کے رسول کی طرف، اولو الامر کی طرف. اب دیکھیں میں تفسیر پڑھ کے سناتا ہوں. سید مسعود احمد صاحب نے لکھا اس کی تفسیر میں کہ بغیر تحقیق کے بیان نہ کریں، اور پھر آخر میں آ کر لکھا اگر خبر دفاعی انتظامات ڈھیلے پڑ جائیں گے
غلط خبر ہوگی تو اندیشہ ہے کہ عوام میں دہشت پھیل جائے اور گھبرا کر کمی متی کا مظاہرہ کریں. تو غرض یہ کہ دونوں صورتوں میں نقصان کا اندیشہ ہے، لہٰذا بغیر تحقیق کسی کی اشاعت نہ کی جائے. پھر آگے چل کے صاحب لکھا ہے خلاصہ یہ ہوا کہ ہر سنی سنی بات کو نہ پھیلائے، ہر سنی سنائی بات کو نہ پھیلائے، نہ اسے کسی سے بیان کرنے میں خود تحقیق کرے یا اسے حکام تک پہنچا دے. تفسیر قرآن عزیز آپ اٹھائیں جلد 2 صفحہ 268. حکام مطلب حاکم. حاکم. جی اچھا دوسرا میں سوال یہ ہے کہ جماعت پر الزام لگایا جاتا ہے یہ تکفیری دیکھیں نا جماعت ہے. دفاعی انتظام کس کے پاس ہوتے ہیں؟ لیکن جماعت جو مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن شریف کی آیتیں پیش کرتی ہے ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما، ٹھیک ہے نا، ان الذین فرقوا دینہم، ٹھیک ہے نا، ساری جماعت جو آیتیں پیش کرتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا مطلب اس آیتیں پیش کرتی ہے نا، تو جماعت پہ الزام لگ جاتا ہے یہ تکفیری جماعت ہے. ہم تو قرآن مجید کی آیتیں پیش کر رہے ہیں نا. جی اسلم بھائی بالکل ایسی ہے. حدیث جو ہے اہل حدیث کیا سمجھتے ہیں؟ اہل حدیث بھی یہ آیتیں پیش کرتے ہیں فرقہ بندی کو. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جماعت المسلمین والے ان آیتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ جو ہماری جماعت کے اندر نہیں ہے وہ سب ان آیتوں کا مصداق ہے. ٹھیک ہے جی جی. جماعت المسلمین کی سوچ کہاں پر الگ ہو جاتی ہے؟ جماعت المسلمین کہتی ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جی جی. جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ الی آخری جو آیت ختم ہوتی ہے. دوسری طرف کہتے ہیں ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، ساری آیت سورہ ال عمران کی چلتی ہے. تو سورہ روم میں آتے ہیں ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم. تو ہم شرک اور کفر کی جو ہے نا وہ سخت ترین جو مطلب اس کے جو سمجھ لیں کہ جو انجام بتایا گیا ہے ان ساری باتوں کو ہم لے کر اور بڑے ہی مخلص ہو کر، بڑے خلوص کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہم کو زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے یار دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں لیکن ان بیچاروں کو ان آیتوں کا کسی نے بتایا نہیں آج تک، ان کو علماء نے نہیں بتایا، علماء ان کے چھپاتے رہے، ان کو نہیں پتا. عبدالحمید صاحب شہزاد کوٹ سے بیٹھ کے حق کی گواہی لکھتے ہیں اور 165 حوالوں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ دیکھو ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے جماعت المسلمین یہ چھپاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے. پھر بھی بھائی لکھا ہے تو پھر چھپانے کا الزام غلط ہوا. عجیب بات ہے نا، لکھا ہوا بھی اور چھپا بھی رہے ہیں، کوئی عجیب بات ہے. بہرحال ضمناً ایک بات آ گئی. مسئلہ یہ ہے کہ ان آیات کا مطلب کیا وہی ہے جو ہم نے سمجھا ہے یا ان آیات کا مطلب کچھ اور ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ. کیوں کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق خوارج نے جب بات اٹھائی تھی، کھانا تیار ہے 5 منٹ رک کے سب کھا گیا ہے. فرحان بھائی ابھی تو ناشتہ 3:30 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب اختلاف ہوا، اس اختلاف کے اندر کیا ہوا کہ دونوں طرف سے وفود بھی آئے، باتیں ہوئیں، حکم مقرر ہوئے، عمر بن عاص تھے، ساری باتیں ہو رہی تھیں. بہرحال اب کیا کرنا چاہیے، مسئلے کا حل نکلا. ٹھیک ہے جی، فیصلہ جو ہے وہ یہ بندے فیصلہ کریں گے، یہ 2 بندے فیصلہ کریں گے یا یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا چاہیے اس مسئلے کا حل. ایسے وقت میں خوارج الگ ہو گئے. انہوں نے کیا کہا؟ سورہ یوسف کی آیت پڑھی، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا. علی نے بندوں کو حکم مانا ہے، اس لیے علی کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، علی اسلام سے خارج ہو گیا. اب علی کا بھی خون حلال ہو گیا، علی کے ساتھیوں کا بھی، معاویہ کا بھی، معاویہ کے ساتھیوں کا بھی. اب ہم ان سے قتال کریں گے. تو اگر اسلم بھائی آیتیں پڑھ کر اپنے آپ کو حق پر سمجھنا اتنا آسان ہو تو پھر تو خارجی بھی حق پر تھے. وہ تو توحید. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بہقی سنن کبریٰ میں یہ الفاظ روایت ہوئے، آ کر پوچھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خارجی کیا مشرک ہیں؟ تو انہوں نے کہا شرک سے تو وہ بھاگے، من الشرک کی فرو، شرک سے تو وہ بھاگے، مشرک کیسے ہو؟ انہوں نے کہا پھر وہ مختلف منافق ہیں. تو انہوں نے کہا منافق تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، ان کو جا کر دیکھو، وہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے تو سجدوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، وہ تو قرآن ایسے پڑھتے ہیں کہ تم حیرت میں پڑ جاؤ. ابن عباس نے روایت کیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ جب میں خوارج کو سمجھانے گیا ہوں تو مجھے ایسی بھن بھن کی آوازیں آ رہی تھیں اور قرآن وہ ایسے پڑھ رہے تھے کہ میں دنگ رہ گیا سن کر کہ یہ کیسی تلاوت ہو رہی ہے. اتنے تہجد گزار، اتنے نمازی، قرآن کے پڑھنے والے، اور کیا ہوا؟ قرآن سے گمراہ ہو گئے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اسی قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت پر لاتا ہے اور لوگ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں. وہ اس کی بنیاد پہ گمراہ ہو گئے، ان الحکم الا للہ، کہ علی نے حکم مانا انسانوں کو، حکم تو اللہ ہے، جاؤ
ابن عباس سمجھانے گئے 6000 خارجیوں کو، انہوں نے جا کر کہا اگر میں تمہیں قرآن سے ثابت کر دوں کہ حکم انسان بھی ہو سکتا ہے تو کیا تم مانو گے؟ خارجی کہنے لگے یہ کیسی بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا آؤ بیٹھو میں تمہیں سمجھاؤں. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا سورہ نساء. پھر اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو ایک حکم بیوی کی طرف سے ہو، ایک حکم مرد کی طرف سے ہو، ان دونوں کا فیصلہ مانا جائے گا. وہ کہنے لگے کہ کیا یہ قرآن میں ہے؟ وہ 2000 بندے تائب ہو گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، سمجھانے والا تو ہو. اب وہ تائب ہو گئے، لیکن کیا قرآن کی بنیاد پہ ان لوگوں نے تلوار اٹھا لی. کس کے خلاف؟ خلیفہ وقت. صحابہ کرام کے دشمن بن گئے قرآن کی بنیاد پر. آج ہم جو آیتیں پڑھ رہے ہیں 3-4 آیتیں ہمارے پاس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 3-4 آیتوں کی کوئی حیثیت نہیں، نعوذ باللہ، ایک آیت بھی بہت ہے، لیکن ہمارے پاس اتنے بڑے قرآن کے اندر سے اللہ رب العزت نے ہزاروں آیتیں نازل کی ہیں. ذخیرہ حدیث میں اتنی ہزاروں حدیثیں ہیں. ہمارے پاس ہماری زبانوں پر 3-4 آیتیں ہوتی ہیں، 2-3 احادیث ہوتی ہیں، اسی پہ ہم بیس کر کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ آیتیں آپ نے پڑھی، 2-4 حدیثیں تلزم جماعت المسلمین فیشہدنا جماعت المسلمین اور ولزوم جماعت المسلمین، اور اس طرح کی حدیثیں لے کر ہمارا بچہ یاد کر رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تمہیں دین آتا ہی نہیں ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم جو بتائیں گے وہ دین ہے. بات یہ ہے کہ فرقہ بندی جو ہوتی ہے وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے، اس کا مسئلے کا حل جب سمجھ لیں گے نا سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. فرقہ نام رکھنے سے نہیں بنتا، نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا. صدیق بھائی نے جو لسٹ بنائی ہے، میں نے آپ کو اس لیے بات بتایا کہ ان سے وہ کتاب چاپ لے لیجئے گا. اس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نام کی بنیاد پہ فرقہ بننے لگا تو پھر تو نبی علیہ السلام کی حدیث نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ وہاں تو 72 کا میکسیمم لمٹ ہے نا. 73 تو ایک جنتی ہے نا، 72 کی لمٹ ہے جہنمیوں کے لیے. 72 فی النار، 72 دوزخ میں جانے والے ہیں، 72. اور ہماری لسٹ جو بنائی ہم نے تو ہم تو پاکستان میں ہی 500 سے اوپر چلے جا رہے ہیں. تو آگے دنیا میں پتہ نہیں کتنے صوفیہ کے سلسلے اور کتنے مسئلے بنیں گے تو ہزاروں میں جائے گا. اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ. ہمیں اپنے ایکویشن کو صحیح کرنا چاہیے. وہ کیا اہل حدیث حضرات بھی تو عام طور پر یہ آیتیں کوٹ کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں بتا رہا ہوں آپ کو. اہل حدیث حضرات جب یہ آیت کوٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. کسی اہل حدیث عالم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم جماعت الدعوہ میں نہیں ہو نا تم جہنم میں جاؤ گے، تم بھائی جمعیت اہل حدیث میں نہیں ہو تم جہنم میں جاؤ گے، تم شبان میں نہیں ہو تم جہنم میں جاؤ گے، تم یوتھ فورس میں نہیں ہو تم جہنم میں جاؤ گے. کسی نے کہا آج تک؟ کوئی بھی نہیں. سلفی علماء عرب میں بیٹھے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہیں، افریقہ میں بیٹھے ہیں، نائجیریا کا ایک گروپ ہے میں اس میں بھی موجود ہوں. آج تک میں نے نہیں پڑھا انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہو کہ بھائی تم ہماری سلفی گروپ میں ہو کہ نہیں، اگر نہیں ہو تو تم یہاں کیا کر رہے ہو. کوئی بھی سلفی اہل حدیث عالم آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ جو ہماری جماعت میں نہیں ہے وہ اسلام سے خارج ہے. یہ فرق ہے اسلم بھائی بنیادی. ہماری دعوت یہ ہے کہ جو ہماری جماعت میں نہیں ہے وہ اسلام سے باہر. ان کی دعوت یہ ہے کہ جو ہمارے منہج اور طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ فرقہ ہے. ہمارا منہج اور طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، صحابہ کرام کی بات، ان کا اجماع. یہ دین ہے. جو اس سے چمٹا وہ جنتی طائفہ میں ہے، جو اس سے دور ہوگا وہ جہنم میں جا رہا ہے. وہ سمجھنے کی شاید میں وہ ذرا خالد کے معاملے میں حدیث کی ذرا وضاحت کر دیں. ایک تو ذہن میں میری کیا چیز؟ وہ جو شخص مرے سال میں کہ اس کی گردن میں انگلی کی بیعت نہیں ہے، جاہلیت کی موت مرے گا. ہاں اس پہ تو اس سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں بھائی جہنمی ہے. یہ ہے پورا جماعت میں. دوسری بات یہ کہ ایک بات وہ میرے ذہن سے نکل جائے گی. خالدینہ ہال کے اندر کسی نے سوال کیا تھا کہ جس نے پوری زندگی، سب کو یاد ہے 52 سیکنڈ ٹھیک ہے نا، تو میں تو خوفزدہ، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ جس نے پوری زندگی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور قرآن اور حدیث پہ، تو وہ کیا مسلم ہے اور وہ جماعت میں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل وہ غیر مسلم ہے. یہ تو یار یہ تو مطلب میں تو کام کیا، میں نے کہا یہ کیسے، مطلب نعوذ باللہ کوئی یہ پیغمبر آ گئے، کیا مسئلہ ہے یار. میں تو کام کیا تھا ان کے کہ اللہ پاک ان کی کس طرح مغفرت فرمائے گا کہ ہر ایک کو کافر نہیں